حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہونے لگے تو فوراً اس کی اچھائیوں کو یاد کرو۔ اگر کوئی تم سے پوچھے کہ بتاؤ زندگی کیا ہے، تم ہتھیلی پر ذرا سی خاک رکھنا اور اسے اڑا دینا۔ 100 دوستوں سے وہ ایک شخص اچھا ہے جو دل میں نفرت تو رکھتا ہے لیکن منافقت نہیں۔ زندگی میں قسم، قدم اور قلم بہت سوچ سمجھ کر اٹھانا چاہیے۔ الفاظ ہی سب کچھ ہوتے ہیں، دل جیت بھی لیتے ہیں اور دل چیر بھی دیتے ہیں۔ مدد کرنا ایک بہت مہنگا تحفہ ہے، اس لیے سب سے اس کی توقع نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں۔ 1000 غلطی کے باوجود بھی آپ اپنے آپ سے پیار کرتے ہو، پھر کیوں کسی کی ایک غلطی پر اس سے اتنی نفرت کرتے ہو؟ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ وہ غلطی سب سے بڑی غلطی ہے جس کے غلط ہونے کا احساس تک نہ ہو۔ اپنوں کو ہمیشہ اپنے ہونے کا احساس دلاؤ، ورنہ وقت آپ کے اپنوں کو آپ کے بغیر جینا سکھا دے گا۔ اپنے اندر پرندے کی طرح عاجزی پیدا کرو، جو آسمان کی بلندی کو چھو کر بھی اپنی گردن جھکا کر رکھتا ہے۔ 2 اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب کبھی تولا نہیں جا سکتا، معاف کرنا اور انصاف کرنا۔ جس نے تجھے تیرے عیب بتائے، اگر تجھے عقل ہو تو بے شک اس نے تجھ پر احسان کی انتہا کر دی۔ 2 باتیں ساری زندگی کام آئیں گی، ایک غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ نہ کرنا، 2 خوشی کی حالت میں کوئی وعدہ نہ کرنا۔ مجھے تعجب ہے یہ شخص سے جو اپنی برائیوں کو جانتا ہے مگر جب اسے برا کہا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے۔ بچوں کو جب کوئی تکلیف یا بیماری آتی ہے تو اللہ اس بچے کی بیماری کے بدلے بچے کی ماں کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تجربہ انسان کو غلط فیصلے سے بچاتا ہے، مگر تجربہ غلط فیصلے سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے، اللہ اسے انصاف کے ذریعے ذلیل کرتا ہے۔ سوچ سمجھ کر بولو، الفاظ نسلوں کا تعارف کراتے ہیں۔ جب تم نماز پڑھتے ہو تو یہ مت سوچو کہ وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچو کہ تم نے ایسی کون سی خطا کی ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا۔ اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر۔ خدا سے جب بھی مانگو تو مقدر مانگو، عقل نہیں، کیونکہ میں نے بہت سے عقل والوں کو مقدر والوں کے در پر دیکھا ہے۔ جس انسان کی جان نکل جائے تو وہ زندہ نہیں رہتا، جس انسان سے احساس نکل جائے تو وہ پھر انسان ہی نہیں رہتا۔ اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ کی ناراضگی اور سزا کا علم ہو جائے تو بندہ صرف غریب اور فقیروں سے ملے اور مٹی پر بیٹھا کرے۔ جو دو گے وہی لوٹ کر آئے گا، چاہے عزت ہو یا دھوکہ۔ بے وقوف ترین انسان وہ ہے جو اپنی بد کلامی پر فخر کرتا ہے۔ کیسے بھی حالات ہوں، دعا مانگتے رہیں، خیر مانگتے رہیں، معجزہ ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ اگر زندگی کو ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو تو غمزدہ لوگوں کے غم سنا کرو، کبھی دکھی نہیں رہو گے۔ انسان کی پہچان علم سے نہیں ادب سے ہوتی ہے، اس لیے علم ابلیس کے پاس بھی تھا لیکن ادب سے محروم تھا۔
اچھے دوست ہاتھ اور آنکھ کی طرح ہوتے ہیں، جب ہاتھ کو درد ہوتا ہے تو آنکھ روتی ہے، اور جب آنکھ روتی ہے تو ہاتھ آنسو صاف کرتے ہیں۔ جس نے اپنی قدر و منزلت پہچان لی کبھی برباد نہ ہوگا۔ ہر شخص اپنے جیسے ہی کے طرف مائل ہوتا ہے۔ جھوٹ کا بھی ایک ذائقہ ہوتا ہے، خود بولو تو میٹھا لگتا ہے، کوئی اور بولے تو کڑوا۔ تین رشتے بے نقاب ہو جاتے ہیں، بڑھاپے میں اولاد، مصیبت میں دوست، غربت میں بیوی۔ رزق کے پیچھے اپنا ایمان خراب مت کرو، کیونکہ رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ حسد نہ کرنے سے بدن تندرست رہتا ہے۔ جو دکھ دے اسے چھوڑ دو، لیکن جس کو چھوڑ دو اسے دکھ نہ دو۔ جس کو علم ہی نہیں وہ علم سیکھنے میں شرم نہ کرے۔ تحصیل علم فریضہ ہے ہر مسلم کا۔ مخلص دوست کے اندر اتنا پیار چھپا ہوتا ہے جیسے بیج کے اندر درخت۔ غرور اور غفلت کا نشہ شراب سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ جو نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ جلد ہوش میں نہیں آتا۔ اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہ نیچے رکھو تاکہ پتہ چلے تم باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ جو شخص تم پر غصہ کرے مگر پھر بھی تعلق نہ ختم کرے، وہ ہر برے وقت میں تمہارا سچا ساتھی ہے۔